بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید طاولہ شاہ بخاری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلایا جائے۔ قرآن پاک کا پیغام شروع سے لے کر آخر تک انبیاء کرام کی سیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، یعنی فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں، نرم انداز میں شائستہ گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو فرعون ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، خدائی دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی اعلیٰ رب ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے فرمایا کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ جا کر بھی نرم گفتگو کرنی ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر علماء کرام ایک دوسرے سے کیسے دست و گرباں ہو رہے ہیں، ان کے اندر کوئی نرمی نہیں پائی جاتی۔ بعض مکاتب فکر کے علماء جو شدت پسندی کی طرف عوام کو اشتعال دروا رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر حکومت اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور علماء کرام اپنا جو ہے، جو صحیح علماء کرام ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کو جو دوبارہ حصہ بنے، اور پہلے بھی ہم نے انہیں دعوت دی اور میری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج پھر میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں، سجادہ نشین دربار امام بری سرکار کے پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جس طرح پیر صاحب میں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر علماء کرام کے حوالے سے اتنی شدت پسندی پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی مکاتب فکر شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دے اور منکرات سے روکے، بے شک وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے۔ اب یہ بھلائی کی ترغیب دینا یہ تو جسٹیفائیڈ ہے قرآن کی روح سے کہ جو بھی مشائخ عظام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے اس بھلائی کو لوگوں تک پہنچانا ہے ہر صورت میں۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں دست و گریباں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی نہیں کی۔ ٹھیک، اب جب ایک چیز واضح ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیکھیں، اس کا جو قرآن کریم کا نزول ہوا تو سورہ فاتحہ یہ کوئی پہلی دفعہ جو نمبروں میں پہلے تو نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس کا نزول بعد کا نزول ہے، لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا تو وہ پہلے آ گئی، دعا سے آغاز ہو گیا۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یہ ان کا شان نزول ایسے نہیں ہے جیسے قرآن میں ترتیب دیا گیا، یہ تو بعد میں اس کو ایسے ترتیب دیا گیا۔ تو اب سورہ بقرہ جب اس قرآن کو ترتیب دیا گیا تو دیکھیں کس خوبصورتی سے ترتیب رکھی گئی کہ سب سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں فلاح کے راستے پہ چلنے کی، جن لوگوں پر انعام ہوا ہمیں بھی اسی راستے پہ چلا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ایک شرط لگا دی گئی کہ جو پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے ہدایت ہے، جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس زیادہ بڑی تعداد ہوگی، اور ان کے قلوب و اذہان پر، سماعتوں پر، بصارتوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ میں نے اس چیز کو اپنے تئیں بہت انکور کرنے کی کوشش کی
کہ جب کتاب ہدایت بھی موجود ہے، اوائل میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، تو ہدایت نامے کی موجودگی میں ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ فرقہ واریت کی دلدل میں کیسے پھنس سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہدایت نامہ موجود ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی یا فریج بھی آتا ہے، ہدایت نامہ موجود ہے، تو آپ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، آپ اسے ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر لیں گے. تو ہمارے پاس ہدایت نامہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوں گی. تو میں اس کو کسی اور کتاب سے نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، میں اس کو قرآن کریم سے ہی لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جب اس آیہ مبارکہ کو الیبریٹ کیا جاتا ہے نا تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کے معنی حکم برداری، یعنی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ حکم برداری کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں، ان احکامات کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے لیے دائرہ اسلام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورٹل ہے، پورٹل سے مراد یہ پوائنٹ آف انٹری ہے. آپ نے کلمہ شریف پڑھا، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اسلام بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر آپ جو احکامات مانتے ہیں یہ دراصل آپ کو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. جب احکامات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. اب یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب. کہ یہ جو کتاب کی بات میں اہل علم نے اختلاف ڈالا، یہ محض آپسی ضد کی بنا پر ڈالا، کہ بشمول میرے اگر میں کتاب میں ایک چیز واضح طور پر حکم ہونے کے باوجود بھی میں اپنی لائن پہ چل رہا ہوں اور میں دوسرے کی لائن کو غلط گردان رہا ہوں، وہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، جبکہ کتاب میں پتہ بھی ہے کہ صحیح لائن کون سی ہے. پھر بھی اگر میں نے اپنی ایک لائن بنا لی، اپنا ایک فرقہ بنا لیا، ادھر سے دوسرے نے اپنا فرقہ بنا لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم کتاب کی بات کا رد کر رہے ہیں، اور اسی رد کو کفر بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو فرقہ واریت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف فرقوں کے علماء آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ آپسی ضد کا نتیجہ ہے. اگر یہ قرآن پر منوان عمل کریں جیسا کہ قرآن میں ہدایات دی گئی ہیں، تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہوں. کہ قرآن کا بالکل ایک واضح متعین کردہ راستہ ہے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے، آپ نے ایسے اٹھنا ہے، آپ نے ایسے بیٹھنا ہے. یہ جو شاخیں نے نکال لی ہیں نا دین میں، سختیاں پیدا کر لی ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی ضد اور اناد کی وجہ سے. واضح قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، کہ دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نرمی دکھانی ہے. تو اگر یہ آپس میں نرمی نہیں دکھا سکتے تو یہ غیر مسلموں کے سامنے کیسے نرمی دکھائیں گے، ان تک دین کیسے پہنچائیں گے. لیکن یہاں پر ہوا کیا، چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات چل نکلی. 1 سال قبل میں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا اور وزیر مذہبی امور کو بھی لکھا تھا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کریں. مجھے بہت ضرورت ہے اپنا نام کو آگے چلانے کی. میں نہ تو یوٹیوب پہ فیمس ہوں، نہ کسی اور ایپ کے اوپر ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے اس کی. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تمام ایسے مشائخ اور علماء بشمول میرے جن کی تقریروں میں ذرا برابر بھی شر پایا جاتا ہو، ان کو بین کر دیا جائے، ان کی تقاریر کو سوشل میڈیا کا حصہ نہ بننے دیا جائے. اب میں تھوڑا سا اس کو مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے بیان کر دوں. بشمول میرے، میں بشمول کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے کہ اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال لیا. بشمول میرے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی طرف سے ابلاغ کر رہے ہیں دین کا، یہ دراصل ابلاغ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دین کا ابلاغ یہ ہے آپ لوگوں کو ضروریات دین بتائیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا. نماز کا حکم دیا تو دیا کیوں؟ روزے کا حکم کس لیے آیا؟ حج کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ جمعہ کی نماز کا اجتماع کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ دراصل ضروریات دین ہے. ضروریات دین میں آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمسائے کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، آپ نے کسی کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑنا، یتیم بیوہ مسکین کا خیال رکھنا ہے.
ہم یہ ضروریات دین نہیں بتاتے، ہم ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ جن سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو، ایسے نعرے، ایسے سلوگنز وہ کیے جاتے ہیں کہ لوگ پھر اسی پہ آوا کرتے ہیں. ہم جیسوں کو کچھ سنتا بھی نہیں کیونکہ آرام سے بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو لوگ اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے باقاعدہ پیچھے سٹیجز سجے ہوتے ہیں، بڑی بڑے تصاویر لگی ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈز ان کے دیکھیں، بڑا اعلیٰ سسٹم ہے ان کا. آپ کبھی میڈیا سیل اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا میڈیا سیل بنا سکے. تو اب یہ کرتے کیوں ہیں کہ یہ سوشل میڈیا دراصل ان کا سورس آف انکم ہے. جب یہ یوٹیوب کے اوپر چیزیں وائرل ہوتی ہیں ان کو پر کلک پیسے ملتے ہیں. اب ان کو ایک بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بول کے پیسے کمائیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جیسے آپ نے میرے سے ایک سوال کر دیا، تو میں جب بھی ایسے سوالوں کا جواب دینے لگتا ہوں نا تو مجھے خود وہ کہتے ہیں نا کہ مور اپنے پاؤں دیکھ کے شرم آتا ہے. تو مجھے بعض یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو ایسے نہیں کھینچے گا کہ ان میں سے علم کو نکال لے گا باہر، بلکہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو ختم کر دے گا، لوگوں میں سے اٹھا لے گا، ان کو قبض کر لے گا. ایسے علم کو قبض کیا جائے گا. تو پھر گمراہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کے سوالوں کے جواب دیا کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے. میں نے ایک جگہ یہ حدیث جب پڑھی تو جب کسی نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے بھی سوال کا جواب دیا. تو یہ حدیث جو 14 سال پہلے حضور علیہ السلام نے بولی، یہ آج بڑی فٹ بیٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو سوال تو ہم بھی آپ سے کر رہے ہیں. تو میں نے اسے بڑا واضح کیا، میں نے کہا کہ اگر میں بھی سوالوں کے جواب دیتا پایا جاؤں کہ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میرے جو جوابات ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر دیکھو کہ وہ قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں، قرآن ادھر جا رہا ہے اور وہ ادھر جا رہے ہیں، تو پھر میرے سوالوں کے جوابوں کی طرف توجہ نہ دو. اس کا مطلب ہے میں غلط ہوں. حضور علیہ السلام نے حدیث ثقلین میں واضح فرما دیا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اپنی عطرت. عطرت کے ساتھ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اس کی تو بات ویسے نہیں سننی. ٹھیک ہے، آپ آج کے دور پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، آج کے دور پہ آئیں. آج کے دور میں سیدوں کی اسی طرح تکذیب جاری ہے. تو ہمیں یہ بالکل کنفرم ہو گیا کہ سیدوں کی بات تو نہیں سننی. آج کل کے سٹیجز پہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی یہ پیر، ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا. کسی پیر صاحب کی بات انہوں نے کوٹ کر لی، جن کی میں نام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح مختلف آج کی باتوں کا حوالہ دے کے وہ سیدوں کی تکذیب کسی نہ کسی. تو لہٰذا آل سے تو ایک عداوت شروع سے چلتی آ رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. آل کی تو ویسے سننی نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی طرف آ جائیں. حضور علیہ السلام نے کسی تیسری چیز کا تو حکم ہی نہیں دیا. تو جب آپ کے حکم کے مطابق قرآن موجود ہے تو میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی نا ٹیلی کریں قرآن کے ساتھ. یہ میرا اس شخص کو جواب تھا کہ آپ ٹیلی کریں. اگر آپ دیکھیں قرآن مشرق چل رہا ہے اور میری جواب مغرب کی طرف جا رہا ہے تو آپ میرے جواب کو رد کر دیں، کیونکہ قرآن کا جواب صحیح ہے اور وہ غلط ہے. لہٰذا یہ جو اختلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو دست و گریباں ہیں، یہ محض آپسی ضد اور اناد کی وجہ سے ہیں، اپنے فرقوں کو تقویت دینے کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آج کہہ رہے ہیں نا. جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، جس کے ہاتھ میں مائک آتا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کہتا ہے ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا لوگوں نے میری بات پہ چلنا ہے یا تعالیٰ شاہ بخاری کی بات پہ چلنا ہے؟ نہیں، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی بات پہ چلیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ انہم ہم المفسدون، کہ یہ لوگ مفسدین میں سے ہیں، فساد پیدا کرنے والے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خود ہی نہیں سمجھتے تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے.
اس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تمام تقاریر کو، ایسے تمام جو خطبہ ہیں ان میں خواہ میں بھی شامل ہوں، ان کے تمام بیانات کو بین کر دیں، ٹھیک ہے، جو آپس میں لڑائی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا واضح اپنی ایک رسی کو مضبوط سے پکڑنے کے لیے کہہ دیا۔ ہم اللہ کا ایک فرمان ہی پورا نہیں کر پائے آج تک، تو ہم باقی کیا کریں گے؟ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہم پہ کوئی انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی سے کوئی کرام ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ واضح حکم ہونے کے باوجود بھی، اگر تم نے واضح حکم ہونے کے باوجود بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے تو انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ نے عذاب کا اندیہ بھی دے دیا اور بتا بھی دیا کہ وجہ کیا ہوگی، اختلاف میں پڑنا اور تفرقہ بازی کرنا۔ تو آج وہی چیز سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں گورنمنٹ کا ایک پارٹ بنتا ہے۔ میں نے 1 سال پہلے گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو بین کیا جائے، بشمول میرے، ختم کر دیا جائے۔ جو چیز دیکھیں ہمیں دین میں لڑانا شروع ہو گیا، ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے، وہ کوئی اچھی چیز تو ہو نہیں سکتی۔ ہمارا کام تھا، ہم نے پیغام دے دیا۔ ایک سجیشن آج سے کچھ 6-7 سال پہلے دی گئی، آج جا کے علی محمد خان نے اس کے اوپر عمل پیرا کرایا، قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تعلیم کو نصاب کا حصہ بنانا۔ یہ تجویز میں نے 6-7 سال پہلے حکومت کو دی تھی۔ اب جا کے میں نے اس قرارداد سے 10-15 دن پہلے علی محمد خان صاحب کو لکھا کہ آپ ذرا کافی مجھے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان چیزوں میں، تو آپ مہربانی کریں اس کو لے کے آئیں۔ تو انہوں نے پھر یہ غالباً 23 جون کو میں نے ان کو لکھا اور کوئی 13 جولائی کو انہوں نے قرارداد قومی اسمبلی سے منظور کروا لی۔ تو میں نے اس حکومت کو 1 سال پہلے بھی یہ مشورہ دے دیا تھا۔ یہ جگہ جگہ بیٹھ کے ابھی جو امن کانفرنسز کر رہے ہیں نا، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ کو رٹ قائم کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سب کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دینا ہے۔ اگر اس میں وہ کرے گی نا کہ سرکاری مولوی پرچار کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا، تو پھر ماجرا ہی بنے گی۔ دین کے ابلاغ کو بول دیں۔ آپ کہیں کہ دین کا ابلاغ کھل کے کرو، قرآن کو کھل کے بیان کرو، قرآن کی جتنی ضروریات ہیں دین کی ان کو کھل کے بیان کرو، لیکن 1400 سال پہلے کے واقعات کو نہ لے کے آؤ، ٹھیک۔ اگر یہ حکومت یہ کام کر دے تو یہ جنہوں تو گریبان ہے نا، ایک دوسرے گریبان وہیں سے چھوڑ کے پیچھے ہٹ دیں گے۔ آپ کا سورس آف انکم بند ہو جائے تو کیا آپ دوبارہ میڈیا پہ آئیں گے؟ آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ سورس آف انکم ہے بیسیکلی، اس کو حکومت کو چاہیے ختم کرے۔ پھر قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن جب ہم لوگوں نے کی نا، تو ہر بندے نے اپنے حساب سے کی۔ یہی وجہ فرقہ پرستی کی بنی، مختلف شاخیں بن گئی اسلام کے اندر۔ جبکہ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ بڑا واضح اللہ نے فرما دیا کہ یہ محض آپسی ضد کا نتیجہ ہے، خواہ میں ہوں کوئی بھی ہو، ہم نے ایک آپسی ضد کی وجہ سے قرآن کی بات میں اختلاف ڈال دیا۔ بڑی واضح سی بات ہے قرآن کی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے اپنے موقف کی تائید حاصل کرنی ہوتی ہے، اپنے موقف کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی کسی بھی آیہ مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اکثر اوقات علماء ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا، اس پوری آیہ مبارکہ کو، تو اس پوری آیہ مبارکہ کا 30 to 40% ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب آپ نے یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تو غائب کر دیا نا، ٹھیک ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے، میں نے اس انسان کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے دل دماغ میں جو وسوسے جنم لیتے ہیں نا، تو یہ خبردار ہے کہ میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اب آپ اس سے 3-4 پہلے کی آیات اٹھائیں اور 3-4 بعد کی اٹھائیں، یا پورا صفحہ پڑھ لیں، آپ کو کہیں وسیلے کا ذکر ہی نہیں ملے گا۔ یعنی اس کا جو نزول ہے وہ وسیلے کے کانٹیکسٹ میں تو ہو ہی نہیں۔ اس میں اللہ نے صرف یہ بتایا کہ جو تم وسوسے، جو خرافات تمہارے ذہن میں ہیں، جو تم مجھے لے کر اور میرے دین کو لے کر تم اپنے ذہن میں پال رہے ہو، تو یہ جان رکھو جیسے اکثر لوگ جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ٹھٹھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اگر اس کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
دل کا حال نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ میں جانتا ہوں. اس میں قطعاً وسیلے والا معاملہ نہیں ہے. ایک تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور بیشتر جگہ پہ میں نے اس میں ایک کورٹ میں ایک صاحب کے اوپر میں نے کیس بھی فائل کیا اسی چکر میں, جب انہوں نے حضور روز پاک کو لے کے یہ آیا مبارکہ بیان کی اور اس کو غلط طریقے سے لے کے آگے چلے. اب میں ان کو آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں. نماز میں ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں, ہم قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں, ڈائریکٹ مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈائریکٹ ہی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کوئی فٹ سٹیپس ہوتے ہیں جن پہ ہم چلتے ہیں. کبھی ایسے ہوا کہ ہم بغیر فٹ سٹیپ سے ہم نے کسی کے نقش قدم پہ تو چلنا ہے. ہم نے نقش قدم یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملات ہم تک پہنچے کیسے. نہ تو قرآن میرے دل میں اترا, نہ تو میرے دماغ میں آیا. میرے تک قرآن پہنچا انبیاء کرام کے ذریعے, اللہ کا پیغام پہنچا. کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو قرآن ہے یہ ہمارے گھر میں ڈائریکٹ اترا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ میرے والد صاحب پہ, میرے دادا جی پہ وہی نازل کی تھی. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. وہی آئی تو انبیاء کے اوپر آئی. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, انسان تو قدرت رکھتا ہی نہیں. مولا علی سرکار سے کسی نے کہا کہ میں کتنی قدرت ہوں, آپ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھا لو. تو اس نے اٹھایا تو انہوں نے کہا آپ دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا تمہاری قدرت اتنی ہے. لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ قادر مطلق ہے, وہ اپنی ہر چاہت کے اوپر قادر ہے. وہ کہتا ہے کون تو فیکون ہو جاتا ہے. اب وہ قدرت رکھنے والی ہستی جو ہے, کیا وہ یہ نہیں کر سکتی تھی کہ ہر شخص کے دل میں اپنا قرآن اتار دے؟ بات ہی ختم ہوئی تھی. آج بھی تو لوگ حفظ کر رہے ہیں نا, تو وہ اگر چاہتی تو فوراً حفظ بھی کر لیتے, ہر چیز ہدایت بھی مل جاتی, کوئی گمراہ بھی نہ ہوتا. لیکن جب اس ہستی نے ہمیں ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا, وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ تو اپنی اوقات تیرا ہے, دو اللہ تعالیٰ نے لیئرز ڈالی. انبیاء کو پیغام پہنچایا فرشتوں کے ذریعے, فرشتوں نے انبیاء کو پہنچایا اور انبیاء نے ہم تک پہنچا دیا. یہ دو لیئرز اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. اب یہ جو دو لیئرز اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, اس کو آپ کیا بولیں گے؟ وسیلہ بولیں گے. اللہ نے ان دو چیزوں کے وسیلے سے ہم تک اپنا دین پہنچایا. اب میں وسیلے سے کیوں دعا مانگتا ہوں, میں وسیلے سے کیوں مانگتا ہوں؟ میں تو اللہ کی سنت پہ چلتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم بھی وسیلہ لے کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو انبیاء وہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک لائے, اولیاء اللہ وہ جو لوگوں کا پیغام لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کیا. اب میں اس کو تھوڑی سی ایک چیز آپ کو مزید بتا دوں. حضور علیہ السلام ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جن پر بروز محشر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اب ہوتا ایسے ہے کہ اگر میں کسی ایک معاشرے میں مقام رکھتا ہوں تو میں اپنے سے نیچے والے پہ رشک نہیں کروں گا, میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے پہ. تو حضور علیہ السلام کے الفاظ کو اگر لیا جائے تو یہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے کے ساتھ کوئی رشتہ ناطہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد کریں گے, اس سے پیار محبت کریں گے. تو کہتے ہیں اس موقع پہ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے یہ آیہ مبارک پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیسلٹی دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اولیاء اللہ کا اتنا بڑا رتبہ بتایا گیا, اور یہ میں نے نہیں بتایا, حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں. تو قطعاً یہ اس آیہ مبارکہ کو کہ جس میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کو آپ اس تناظر میں استعمال نہیں کر سکتے. وسیلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا واضح طور پہ کر دیا. جہاں پر واضح کر دیا اس کو تو ہم لوگ نہیں لیتے, لیکن ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں جو واضح ہے ہی نہیں, اور صرف اپنے مطلب کے لیے کسی بھی آیہ مبارکہ کا 30واں حصہ اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور جب یہ کسی پروگرام میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ 3 علماء بیٹھے تھے. تو ایک نے یہ بیان کیا تو 2 کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیہ مبارکہ پوری ہے کتنی. کم از کم ان میں سے کوئی یہ کہتا نفی تو کرتا اس کی. لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے
قرآن کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں. قرآن کو ہم دین کے پرچار کے لیے استعمال نہیں کر رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ ہمارا نام ہو جائے, ہمارے فرقے کو تقویت مل جائے. قرآن کو لوگوں نے نجات دہندہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے, وہ اپنے فرقے کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. آپ کسی فرقے میں نام نہیں لیتا, کسی فرقے کے پاس چلے جائیں, وہ کہیں گے جی ہم بالکل وہی فرقہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. دوسرا کہے گا, لیکن قرآن کو تھاما کسی ایک نے بھی نہیں ہے. کوئی ایک فرقہ ایسا سامنے آئے اور وہ بتائے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے فرقے کے اصول ہیں اور یہ قرآن کے اصول ہیں, دیکھیں میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ کو واضح ہو جائے گا کون سا فرقہ جنت میں جانے والا ہے, کون سا نہیں ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کا ایک پیغام تھا جو کہ قرآن کا بڑا واضح پیغام ہے, اور وہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ. ہم سے اکثر اوقات سوال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ جب میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب کے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے تھے, تو پیر صاحب کا تعلق کون سے فرقے سے ہے. تو میں اب یہ کوشش کروں کہ میں اپنے جھنڈوں کے درمیان واعتصموا بحبل اللہ لکھوا دوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کی رسی کو پکڑنے والے ہیں. ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. کوئی بھی فرقہ کسی غلط بات کو لے کے سامنے آئے گا, ہم اس کی نفی کریں گے. جیسے سیدہ کائنات کے بارے میں معاملات کو اٹھایا گیا, غلط طریقے سے اٹھایا گیا, ہم نے اس کی بھی نفی کی, اور جب صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا تو پھر بھی ہم نے نفی کی. ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ضروریات دین کا ابلاغ کریں, یہ فرقہ واریت کے اس چنگل سے باہر آئیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم ایک دفعہ آپ کے اس توسط سے ہم واعتصموا بحبل اللہ والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو فرقہ میں پڑھنے والے نہیں ہیں. ہمیں کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ ہمارے فرقے میں نہیں ہے. نہیں ہے, ہم خود برملا کہتے ہیں, ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. خانقاہ کوئی بھی ہے, اگر وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب کرتی ہے تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. ہماری نظر میں اس کا اپنا موقف ہوگا, لیکن خانقاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ایک فرقے کے ساتھ منسوب ہو جائے گی تو دوسرا فرقہ کبھی اس دائرے میں داخل نہیں ہوگا, جو کہ صحیح لوگوں کا راستہ ہے. اور وہ صحیح جماعت کون سی ہے؟ وَلْتَکُم مِنکُم. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو برائی سے, منکرات سے روکتی ہے اور نیکی کی ترغیب کرتی ہے. یہاں پر نیکی کی ترغیب نہیں ہو رہی. اصل مسئلہ یہ ہے, جیسا میں نے اوائل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہ سمجھ جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہاں سے آتی ہے, اور خاص طور پر بھلائی کی سمجھ کہاں سے آتی ہے. تو ہمارے لیے اس میں جیسے ہماری مکمل ضابطہ ہے آیات قرآن کریم ہے. حضور علیہ السلام نے فرما دیا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کچھ نہ ملے تو ان دونوں کے پاس چلے جانا. تو ہم چلیں قرآن سے رجوع کر لیتے ہیں. ہم کسی کی لکھی ہوئی, عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف نہیں جاتے, ہم قرآن کریم کو کھول لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو بڑی گواز آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں ان سے رجس اور جو ناپاکی اس کو دور کر دے. تو ہم وضو کب کرتے ہیں؟ جب ہم میلے کچیلے ناپاک ہوتے ہیں تو ہم پاکی کے لیے کرتے ہیں. تو اب یہ جو میں تھوڑا سا آپ کے توسط سے ان لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا جو آج اس وضو کے سوال کو اٹھا رہے ہیں, کہ یہ اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جو قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ جب چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہو تو وہ ہو جاتی ہے. تو جب اللہ نے چاہا کہ حضور کی اہل بیت پاک ہو جائے تو وہ پاک ہو گئی. لیکن اس میں اب 2 چیزیں آتی ہیں. ایک چیز آتی ہے کہ ظاہر, اور ایک آتی ہے باطن. اب جس شخص کو صرف ظاہر کو دیکھ کے وہ کوئی چیز اپنی کسی بارے میں امیج بناتا ہے, اس کو باطن کا ادراک نہیں ہوتا. باطن کا شعور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی قد بلی شخصیت ہیں. ان جیسا مبلغ مفسر زمانے میں کم ہی پایا جاتا ہے. تو آپ ایک دفعہ حضرت بہلول کے پاس گئے, تو آپ نے انہیں سلام کیا, وعلیکم السلام ہوا. تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ شیخ جنید بغدادی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہی جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ تو جی بالکل وہی. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب کے بعد آپ نے ریجیکٹ کر دی بات
حضرت شیخ جنید بغدادی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کھانے کے آداب نہیں آتے, پھر گفتگو کے آداب پوچھے, پھر رات کو سونے کے آداب پوچھے. تینوں بار حضرت شیخ جنید بغدادی نے جواب دیا, حضرت بہلول اس سے متفق نہیں تھے. تو تیسری بار جب وہ نے رد کیا تو حضرت شیخ جنید بغدادی نے ان کا جبہ پکڑا. انہوں نے کہا کہ اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں, گفتگو کے گئے ہیں اور سونے کے ہیں. تو کھانے کے آداب جو حضرت شیخ جنید بغدادی نے بیان کیے نا حضرت بہلول کو, وہ یہ تھے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں, چھوٹے لقمے کھائیں, 2 روٹی کی گنجائش ہے 1 کھائیں, ٹھیک ہے, چبا چبا کر کھائیں, اس کے بعد شکر الحمدللہ تسبیح پڑھیں, اور یہ کھانے کے آداب ہو گئے. تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ نہیں, تمہیں تو کھانے کے آداب ہی نہیں آتے, تم کیا لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ کھانے کے آداب ہیں کیا. تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو جو لقمہ منہ میں ڈال رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ ہوتے ہیں آداب. اب یہ باطن ہے, ٹھیک ہے, ظاہر تو لوگوں کے سامنے یہی ہے, لیکن باطن کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو لوگ, میں نے ایک حدیث شریف بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ علم کھینچ لے گا, علم کو قبض کر لے گا. وہ ایسے نہیں کرے گا, وہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء کو اٹھائے گا تو ایسے لوگ ہی ممبروں پر بیٹھیں گے اور وہ سوالوں کے جوابات دیں گے. اور واضح ارشاد ہے حضور علیہ السلام کا کہ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس ضمن میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. تو کہتے ہیں یہ وہ گھڑی ہیں کہ اس میں جو ہے نا علم کھینچا جا رہا ہے لوگوں سے نا. تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس جو گروہ تھا اس میں حضرت لبید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے علم کھینچا جا سکتا ہے کہ اللہ کی قسم, یہ الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم خود بھی قرآن پڑھتے رہیں گے, ہمارے بیوی بچے بھی قرآن پڑھتے رہیں گے. تو اب یہ کتنی زبردست بات ہے. میں نے ایک جمعہ کے خطبے میں جب حدیث یہاں تک پڑھی نا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ. میں کہا یہ تم لوگوں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ. میں کہا تم جاننا چاہتے ہو کہ حضور نے اس کے جواب میں کیا کہا. کہتے ہیں جی بتائیں. تو میں کہا حضور نے کہا کہ اے لبید تمہاری ماں تم پر روئے, میں تو تمہیں مدینہ کے چند سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا. یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں حضرت لبید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو آپ نے کہا کہ کیا عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں تھی, دیگر کتب موجود نہیں تھیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے پاس یہ کتب موجود تھیں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی اگر وہ لوگ راہ راست پر نہیں آ سکے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کا مسلمانوں کے اندر ہونا یہ راہ راست پہ آنے کی نشانی ہے؟ نہیں, قرآن کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, قرآن کو سمجھنے سے فرق پڑتا ہے. اور ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ جو ممبروں کی زینت بنے ہوئے اور جن کا ایک بڑا, میرے سمیت جو ایک بڑا حجم رکھتے ہیں اور لوگ ان کو بیٹھ کے سنتے ہیں, ان کے سامنے کبھی آپ کہیں نا جی قرآن کو میں گھر میں بیٹھا پڑھوں, کہیں گے نہیں نہیں نہیں, قرآن پڑھنے سے بندہ چاہیے نہیں, تو انہوں پڑھائے سمجھائے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بات ان کی مانی ہے اللہ کی مانی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو قرآن کی بات مانیں تو یا پھر ان لوگوں کی مان لیں. اب یہ جو صاحب جنہوں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں تھے, تیر بھی لگے ہوئے تھے, خون بھی رس رہا تھا, تو ایک مارکا تھا, ایک لڑائی تھی, مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں ایک صحابی رسول تھے, وہ جنگ میں لڑتے لڑتے ان کو کوئی تیر لگے, تو وہ خون کے رستے ہوئے بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو روکا نہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں تو اس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, نہ کہ وہ وضو کی طرف بھاگے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل میں ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس اللہ کو یاد کرنا ہے, نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اب اس کو پاکی کے لیے. یہ پاکی ان لوگوں کے لیے جو ناپاک ہوں, جو پہلے ہی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑا, ٹھیک ہے, اس کے قریب تو ناپاکی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, وہ تو جذبہ شہادت لے کے نکلا, اور جو جذبہ شہادت لے کے نکلا اس کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا شہید ہونے والے کو مل رہا ہے, کیونکہ اس کا جذبہ وہاں پر موجود ہے. تو لہٰذا جس جذبے کے ساتھ وہ میدان عمل میں اترا ہے تو وہ تو شہادت کے رتبے پہلے ہی فائز ہو چکا ہوا ہے.
تو ایسے بندے کو طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، اور واضح قرآن کریم میں بھی ارشاد ہو گیا. لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ صرف آپسی ضد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر کسی ایک کو پکڑ لیا، کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا تو وہ اہل بیت کو ماننا چھوڑ دے گا، جس نے اہل بیت کو پکڑ لیا وہ صحابہ کو ماننا چھوڑ کر دے گا. یہی وجہ ساری انتشار کی بنی، اور اسی نے دین اسلام کو 2 لاکھ نہیں بے شمار فرقوں میں بانٹ دیا. تو قطعاً قرآن کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے کسی بھی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ سجدہ جو تھا وہ اس کو وضو کی ضرورت نہیں تھی. ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے. ہاں اب یہ ہوا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، دیکھیں یہ اللہ کی آیتوں کا رد کرنا نا، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. تو لیکن پھر بھی یہ کہ ان لوگوں کو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا اس قرآن کریم کو بما ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی آل رسول میں سے کسی جید جس کو سمجھتے ہوں کہ یار نہیں یہ باقی معتبر ہیں، ان سے رجوع کریں، ان کے پاس بیٹھیں، قرآن کو اس حوالے سے پڑھیں، تو پھر ان کو یہ وضو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اور بڑی واضح چیز ہے، ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا. اگر حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی ظاہر پہ توجہ دے رہی تھی، باطن کی طرف نہیں جا رہی تھی، تو یہ لوگ تو آج کل کے ان کو کیا اس بارے میں معلوم. لہٰذا ان کو قرآن کریم کو دیکھنا ہوگا. یہ آج کی لکھی ہوئی کتابیں 200 سال پہلے اگر کسی نے کچھ چند کتابیں لکھ دیں، اس کی بیس کے اوپر آپ لے کے پورا دین چلیں گے تو قطعاً آپ غلط سائڈ پہ چلے جائیں گے. اگر آپ قرآن کو اپنا پوائنٹ آف فوکس اس پہ رکھیں گے اور قرآن کو لے کے آگے چلیں گے تو یقیناً آپ کو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وضو اس وقت کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے. وہ باوضو لوگ تھے، پاک لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے چادر تطہیر کے اندر ان چند ہستیوں کو لے کے بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی ہستیوں کے بارے میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ انسان کو بولنے سے پہلے اپنا قد دیکھ لینا چاہیے کہ میرا قد کتنا ہے. ان ہستیوں کے بارے میں بولنے سے پہلے، یا اگر یہ کسی پرانی کتاب کا حصہ بھی کوئی چیز بن گئی نا، تو پہلے اس کتاب کو لکھنے والے کا قد دیکھیں اور پھر اس ہستی کا قد دیکھیں جس کے بارے میں لکھی گئی. پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا وہ استعمال کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے کا قد اتنا بڑا ہے کہ اس اتنی بڑی ہستی کے بارے میں لکھ سکتا ہے تو پھر تو آپ ضرور اس پہ عمل کریں. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ یار یہ تو کسی صورت اس قد میں ملتا ہی نہیں، تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. آپ اس ہستی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طہارت کی، اس کی پاکیزگی گوئی قرآن کریم میں دے دی. تو ہمارے لیے قرآن کریم سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو ہم گمراہ ہو گئے. بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب نے ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جو امن کا پیغام، قرآن پاک کا پیغام جو پہنچایا گیا، ایسی کوئی جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.